السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50، 51، 52 یعنی 50، 51، 52 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے اس کو معلوم ہوئی تو بڑا خوش ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے تعبیر سے وہ مطمئن ہوا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام انتہائی شرف و فضل والے، علم والے، خواب کی تعبیر کے علم میں مہارت رکھنے والے، رعایا کی خیرخواہی اور ہمدردی کرنے والے اور انتہائی بردبار آدمی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سب چیز دیکھا، بادشاہ نے یہ سب چیز دیکھا، یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبی دیکھی کہ رعایا ان کی تدبیروں سے خوش رہ سکتے ہیں، تو کہا کہ ایسے آدمی کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، اس کو جیل سے بلا کر کے لاؤ، جاؤ اس کو جیل سے نکلواؤ۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں واقعات کے تسلسل میں ایسا لگتا ہے کہ ترت ہو رہا ہے، لیکن یہ ترت نہیں ہو رہا تھا، اس میں کئی سالوں کا عرصہ اور سالہ سال کی آزمائش، جس کی بھٹی میں تب کر کے یوسف علیہ السلام کندن بن کر کے باہر نکلے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ فضل ان کے اوپر آ گیا تھا، نہیں، بلکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ قوت دی کہ حالات کا مکمل طور پہ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور اتنے عرصے جیل میں گزارنے کے بعد جب یہ معاملہ آیا اور شاہ مصر کے خواب کی تعبیر اس کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے، جاؤ اس کو جیل سے نکلواؤ۔ وہ قاصد بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں جاتا ہے، ابھی جیل میں جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فلما جاءہ الرسول، جب قاصد جیل میں گیا یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس نے کہا کہ چلیے آپ کے رہائی کا پیغام آیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً نکلنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ، اپنے آقا کے پاس جاؤ، یعنی اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ بادشاہ اور رعایا یہ تحقیق نہ کر لے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اور عورتوں کا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے جو کچھ کام کیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے آقا کے پاس جاؤ، اپنے مالک کے پاس جاؤ، فاسألہ، اور اس سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی معاملے کی کیا حقیقت ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا۔ سارے معاملات ان لوگوں نے کیے اور پورا الزام میرے سر پر ڈال دیا، یعنی ان کے پاک اور طاہر دامن کے اوپر جو الزام لگا اس الزام کی تحقیق ان کو مطلوب تھی، لہذا فوراً کہا کہ نہیں آپ لوگ جائیے، میں جیل سے نہیں نکل سکتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، یوسف علیہ السلام کے اس شرف و فضل، ان کے صبر کا جو ہے مقام اور ان کے علو مرتبت اور منزلت کی تحسین کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند کلمات اپنے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی ونبئہم عن ضیف ابراہیم بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے جس قدر اور جتنی مدت جیل میں گزاری، اگر میں اتنی مدت جیل میں گزارتا اور میرے پاس اگر اس طرح سے بلانے کے لیے آتا تو بغیر کوئی چوچرا کیے ہوئے میں جیل سے نکل جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری، ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یوسف نے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت انا لاسرعت الاجابہ، لو كنت انا لاسرعت الاجابہ وما ابتغيت العذر. جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بلاوا بادشاہ کی طرف سے، اور اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو میں فوراً اس کو قبول کر لیتا، کوئی بہانے بازی نہیں کرتا، کوئی عذر تلاش نہیں کرتا. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، جیل کے اندر اتنے عرصے سے ہیں، بلانے کے لیے آیا، جیل کی رہائی کا پروانہ ساتھ میں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ واپس جائیے، بادشاہ کے پاس جائیے، قوم کے پاس جائیے اور کہیے کہ تحقیق کریں کہ یوسف کس قدر بے قصور ہے، جس قدر ظلم و زیادتی کے ساتھ اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ہم کو اس کی پوری تحقیق چاہیے. اس وقت کا ماحول، اس میں یوسف علیہ السلام جیسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے علم و فضل، فہم و فراست اور خواب کے تعبیر کے پختہ علم سے نوازا تھا، یہ سب معاملہ سامنے آیا تو بادشاہ کو بھی جھکنا پڑا، بادشاہ کو بھی جھکنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بادشاہ نے تمام مصر کی ان عورتوں کو جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں اپنے ہاتھ کو کاٹا تھا، سبھی کو اکٹھا کیا، سبھی کو بلوایا، اور اس میں عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال، بادشاہ نے کہا، شاعر مصر نے کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہا بادشاہ نے عورتوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، بات کی کیا حقیقت ہے، جب تم لوگوں نے یوسف کو اس کے نفس سے بہلانا، پھسلانا اور ورغلانا چاہا، اس چیز کی کیا حقیقت ہے. کہ پوچھ کس سے رہا تھا بادشاہ؟ عورتوں سے، لیکن مخاطب کون تھے؟ مخاطب تھی وہی عزیز مصر کی بیوی. اصل میں مخاطب وہی تھی، کیونکہ سارا معاملہ اور سارا فتنہ وہیں سے اٹھا تھا، لہذا اصل میں عزیز مصر کی بیوی مخاطب تھی. لیکن تمام عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگوں نے جو ہاتھ کاٹا تھا اور یوسف کو بہلایا اور پھسلایا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تمام عورتوں نے بیک زبان کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا حاشا للہ، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. تمام عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یوسف کے بارے میں کوئی بھی برائی ہم لوگ نہیں جانتے، کہ اس کے اندر کوئی برائی بھی ہے، کوئی خرابی بھی ہے، ہم لوگ نہیں جانتے. یعنی تمام عورتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کی پناہ، یوسف پر الزام، ہم نے تو اس کے اندر کوئی برائی جانا ہی نہیں. ہم لوگوں کے پاس آیا، آ کر کے پھر چلا گیا، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی الزام نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے ان کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی، بلکہ الٹا ہم لوگوں نے ان کو بہلایا، پھسلایا اور پھسلا کر کے ان کو بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. تمام عورتوں نے بیک زبان جب اس چیز کی تصدیق اور تائید کر دی، تب عزیز مصر کی بیوی بولتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی بولتی ہے قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حقیقت کھل گئی، ساری بات سامنے آ گئی. اصل بات یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو بہلایا تھا، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا، میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے. انه لمن الصادقین، وہ بالکل سچا ہے. سچا ہے کس بات میں؟ ابھی جب عزیز مصر کی بیوی نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کر لیا تھا، بھاگم بھاگ ہوئی تھی، پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگے، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی بھاگی، دروازہ کھلا، دروازے پر اس کا شوہر موجود ہے. جب وہ پوچھنے سے پہلے ہی وہ عورت کہتی ہے کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی کے اوپر جو ہے بری نیت کرے، اس آدمی کی کیا سزا ہے؟ کیا اس کو قید نہیں کر دیا جائے؟ کیا اس کو دردناک عذاب نہیں دے دیا جائے؟ جیسے اس کی بیوی نے کہا تو عزیز مصر نے یوسف کی طرف دیکھا تو یوسف نے کیا کہا؟ ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا کیا دھارا اسی عورت کا ہے، اسی نے مجھ کو ورغلانے کی کوشش کی. اسی کے بارے میں یہاں پر عورت بول رہی ہے کہ اصل میں انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو بہکایا، میں نے یوسف کو ورغلایا، میں نے یوسف کو پھسلایا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ،
لیکن یوسف نے جو کہا تھا کہ اصل میں مجرم ہوں، یہ بات بالکل سچی ہے. مجرم اصل میں ہوں، وہ بالکل پاک دامن ہے، وہ بالکل سچا ہے. سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یہ تمام باتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا. دیکھیے، اس کو کہتے ہیں اصل میں وفاداری، اس کو کہتے ہیں اصل میں وفاداری. اپنے وقت کے نبی ہیں، آنے والے وقت میں بادشاہ ہونے والے ہیں. شاہ مصر کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن یہ تمام معاملات انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام باتیں اس لیے کی کہ تاکہ ساری حقیقت سامنے آ جائے، عزیز مصر کو اس بات کا پتہ چل جائے. کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں میلان اپنی بیوی کی طرف ضرور ہوتا ہے کہ ہماری بیوی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یوسف نہیں، میں بھی یوسف ایسا کیا ہوگا، دیکھو میں نے اس کو کہاں سے اٹھایا، بازار میں بک رہا تھا، میں نے خرید کر کے اس کو اپنے گھر میں لا کر کے رکھا، اتنا بڑا مقام دیا. یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں اٹھتی رہی ہوں گی. تو یوسف نے یہ تمام باتیں اس لیے کی لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر کو معلوم چل جائے کہ پیٹھ پیچھے یوسف نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے. یہ سارا معاملہ یوسف علیہ السلام نے صرف اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم چل جائے کہ جس نے یوسف کو اتنا بڑا مقام دیا، یوسف نے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چلنے دیتا ہے، کبھی بھی نہیں چلنے دیتا ہے. کوئی بھی خیانت کرنے والا، جو مکر و فریب کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب کو کبھی بھی نہیں چلنے دیتا ہے. یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. ابھی آگے اور بھی چیزیں ہیں. ابھی تو یوسف علیہ السلام کامیابی کی طرف زینہ بزینہ آگے بڑھ رہے ہیں. بھائیوں نے کچھ اور چاہا تھا کہ یوسف ملیا میٹ ہو جائے، گمنام ہو جائے، کبھی کسی کو یوسف کے بارے میں پتہ نہیں چلے، بالکل غرقاب ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. کامیابی کی طرف جو ہے قدم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ابھی آگے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت کے مصر کا بادشاہ بنایا، ان تمام باتوں کی پوری ترتیب اور پوری تفصیل آگے آ رہی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.